الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ اسی طرح جو ہے معراج کے سفر میں اللہ جل شانہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و جہنم کا جو ہے جنت و جہنم بھی دکھلائی۔ تو اس میں ابھی جو آپ کے سامنے بات بیان کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بعض گناہگار ایسے مجرمین، ایسے جو ہے گناہگار جن کو جہنم میں سزائیں دی جا رہی تھی، ان کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ باقی جو ساری تفصیلات ہیں جنت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن کی کثرت دیکھی اور اسی طریقے سے جنت کی نعمتیں اور دیگر جو مشاہدات ہوئے ہیں ان کا تذکرہ یہاں ابھی مقصود نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے، ٹائم کم ہے۔ ابھی صرف یہ بات بتلانا مقصود ہے کہ بعض گناہگار ایسے تھے کہ جن کو وہاں پر فرشتے عذاب دے رہے تھے، اللہ کے حکم سے سزائیں مل رہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جگہ سے ہوا تو وہاں پر آپ علیہ والسلام نے دیکھا کہ ان لوگوں پر اس طرح کا عذاب ہو رہا تھا کہ پتھروں سے، بڑے بڑے پتھر تھے، ان سے ان لوگوں کے سروں کو کچلا جا رہا تھا، زور سے سر پہ مارا جاتا تھا اور سر بالکل کچل جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا اور پتھر دور جا کر گرتا تھا۔ تو جب وہ پتھر لے کر آتے فرشتے، اس وقت تک ان کا سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا، پھر ان کو اس طرح سزا دی جاتی تھی۔ تو وہ اس طرح تکلیف کے اندر، عذاب کے اندر، مصیبت کے اندر مبتلا تھے، اور ان کے ساتھ یہ جو ہے تسلسل کے ساتھ جب تک ظاہر حساب کتاب کا عمل شروع نہیں ہوگا، اس وقت جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ لوگ اس طرح کے عذاب میں، اس عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ عذاب ہو رہا ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے اندر سستی کرتے تھے۔ تو میرے دوستو دیکھیں اتنا سخت عذاب، یہ تو عذاب کی ایک جھلک ہے کہ اس طرح سروں کا کچلنا۔ دیگر جو سخت قسم کے عذاب حدیث کے اندر ہیں کہ بے نمازی کے لیے پتہ نہیں کون کون سے اللہ کی طرف سے عذاب کی شکلیں ہیں جو ان کو قیامت والے دن ملیں گی۔ تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ بھئی ہم اپنی دیکھیں دنیا کے معاملات تو اسی طرح چلتے رہیں گے، ہم نہیں ہوں گے تب بھی یہ دنیا کی زندگی، یہ سارا سلسلہ یہ چلتا رہے گا۔ آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میں اتنا مصروف ہوں، مجھے تو سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے، میں خدا نخواستہ اگر ادھر ادھر ہو گیا تو یہ سارا کام کیسے چلے گا؟ میرے دوستو دنیا کا نظام ہی اللہ نے ایسا رکھا ہے، یہ سب چلتا رہتا ہے۔ انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، وہیں بیوی، بچے، بہن بھائی، ماں باپ، دفتر، کارخانہ، دکان، یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کی موت کی وجہ سے ٹھپ ہو جائے۔ دوسروں کے ہاتھوں میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں، دنیا کی زندگی ہے، معاملات ہے، سب اسی طرح جو ہے نا دنیا کی زندگی میں اپنے معاملات چلاتے رہتے ہیں، اور سلسلہ دنیا کا اسی طرح جاری رہا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی کے جانے سے کچھ ہوا ہو۔ یہ ہماری اپنی خام خیالی ہے کہ ہم ہیں تو سب کچھ ہے، ہم نہیں ہیں تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم اس چیز کی تیاری کریں، یہ دنیا کے معاملات نمٹاتے رہیں، لیکن اپنی آخرت کو یاد رکھیں، نمازوں کا خاص طور پر، باقی سارے معاملات اپنی جگہ، نماز کو مقدم رکھنا ہے ہم نے۔ تو جس طرح بار بار احادیث میں سنتے رہتے ہیں کہ قبر میں
انسان کے لیے جو ہے نا سب سے پہلے جو اہم سوال ہوگا عبادات میں نماز کا ہوگا۔ نمازوں کے اندر جس آدمی کی جو ہے نا بہتری، اچھائی، کامیابی جو نکلے گی، نماز میں جو کامیاب ہوگا باقی سارے معاملات میں اس کے لیے سہولت اور آسانی ہوگی۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جبریل سے جب پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ بے نمازیوں کے لیے سزائیں ہیں۔ اب آج ہم خود میرے دوستو اپنا محاسبہ کریں کہ اذان دن میں 5 مرتبہ ہم سنتے ہیں، لیکن اتنی مشغولیت کے اندر ہم ہیں، اتنے دنیاوی معاملات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ اذان سننے کے باوجود بھی ہم مسجد کی طرف نہیں جاتے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اذان سے پہلے مسجد میں خود پہنچیں، لیکن شریعت نے چلو ایک ہمارے لیے آسانی اور سہولت یہ رکھی ہے کہ ہم اگر بھول جاتے ہیں یا مصروفیت کے اندر ہیں تو مسجد سے جو اللہ اکبر کی صدا آتی ہے، دن میں 5 مرتبہ مسجد کے مؤذنین حضرات جو ہے نا ہمیں بیدار کرتے ہیں کہ بھائیو آ جاؤ، اللہ بڑے ہیں، باقی سارے معاملات جو ہے نا تمہارے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی ذات کے مقابلے میں، اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ بہر تو بے نمازی کو سزا دی جا رہی تھی۔ پھر آگے ایک جگہ سے گزر ہوا، آگے چلتے رہے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے ان کے جسم پر لباس نہیں تھا، کچھ چیتھڑے وغیرہ اور ٹکڑے وغیرہ اور اسی طرح پتے وغیرہ یا اس طرح کوئی چیزوں سے ان کا سطر جو ہے نا شرمگاہیں ڈھکی ہوئی تھی، اور وہ لوگ جہنم کے پتھر اور کانٹے اور اسی طریقے سے جو ہے نا یہ چیزیں کھا رہے تھے، گویا کہ جیسے جانور جنگل کے اندر گھاس وغیرہ کھاتے ہیں، چرتے ہیں، اس طرح وہ لوگ چر رہے تھے وہاں پہ، جو ہے نا غلیظ قسم کی چیزوں کو کھانے کے لیے گھوم رہے تھے، اور سطر جو ہے نا شرمگاہیں اچھی طرح ڈھکی ہوئی بھی نہیں تھی، لباس نہیں تھا، بس مختلف قسم کے ٹکڑوں سے، مختلف قسم کے پتے سمجھ لیں یا اسی طرح چیتھڑے، ان سے اپنے جسم کو ڈھانکا ہوا تھا۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ وہ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ تو یہ بھی بیماری اور یہ بھی جو ہے گناہ ہم مسلمانوں کے اندر آج سرایت کر چکا ہے۔ مال اللہ نے دیا ہے اور اس مال میں سے سال میں 1 مرتبہ اور تھوڑی سی رقم 2.5% اللہ نے مانگا ہے، وہ بھی ہمارے لیے کل قیامت کے دن واپس لوٹ کر اس کا ثواب ملے گا، جمع ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بخل، کنجوسی اتنی جو ہے نا جسم کے اندر انسان کی سرایت کر چکی ہے کہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور حدیث کے اندر ہے کہ قیامت کے دن یہی مال انسان کے جو ہے نا جسم پر لپٹے گا گردن کے ساتھ اور چہرے کو نوچے گا، جبڑے کو، چہرے کو نوچے گا اور کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں، اژدہے کی شکل میں جسم کے ساتھ چمٹ جائے گا اور نوچتا رہے گا اور ساتھ ساتھ کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں جس کی تو دنیا میں زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ تو شب معراج میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن گناہ گاروں کو دیکھا سزائیں ہو رہی تھی، اس میں بے نمازی تھا، زکوٰۃ نہ دینے والا شخص تھا، تو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اور اسی طریقے سے ایک جگہ سے گزرے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ناخن جو ہے نا تانبے کے ہیں، یعنی تانبے کے ناخن ہیں بڑے، اور اس کے ذریعے سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو وہ نوچ رہے تھے، چھیل رہے تھے جسم کو۔ تو آپ علیہ السلام خود حدیث کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے کہا، دریافت کیا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ اس طرح کے ان کے اوپر عذاب مسلط ہے کہ ناخنوں سے اپنے چہرے کو اور جو ہے نا سینے کو چھیل رہے ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، لوگوں کی عزت و آبرو کے اوپر حملہ کیا کرتے تھے، تبصرے کیا کرتے تھے، اور نعوذ باللہ پیٹھ پیچھے باتیں کیا کرتے تھے۔
ہم خود اپنا جائزہ لیں کہ آج اس بیماری کے اندر ہم کس حد تک مبتلا ہیں۔ ہر دوسرا شخص آج اسی مرض کے اندر مبتلا ہے کہ بس پیٹھ پیچھے بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ سامنے بڑے میٹھے انداز میں ہنس کر بات کر رہے ہوتے ہیں، بڑے ان کے ہمدرد بن کر بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اٹھ کر چلا جائے اس کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں، پیٹھ پیچھے ان کی غیبت شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اپنے مرے ہوئے سگے بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے، قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیزیں ہیں جو سخت ترین گناہ ہیں، جن کے اوپر گرفت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے باقاعدہ سامنے آنکھوں کے سامنے یہ مناظر دکھائے۔ ویسے تو ایک مومن مسلمان کے لیے اپنے نبی علیہ السلام کی زبان پر یقین ہے، اعتماد ہے، اعتبار ہے، لیکن باقاعدہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے یہ سزائیں دیکھیں، مجرموں کو دیکھا جن کے اوپر عذاب مسلط تھا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آگے مزید میرا سفر معراج کا چلتا رہا، میں آگے اور گزرا تو دیکھا ایک جگہ میں کہ بہت بڑا پتیلا ہے، اس کے اندر ایک کے اندر گوشت پکا ہوا ہے، اور دوسرے کے اندر پتیلا ہے، دو پتیلے تھے، دو برتن تھے، ایک برتن کے اندر صاف ستھرا گوشت ہے پک رہا ہے، اور دوسرے کے اندر حرام گوشت یا اسی طریقے سے کچا گوشت، سڑا ہوا گوشت تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو لوگ تھے وہاں پر جو پکنے والا گوشت، صاف ستھرا گوشت تھا، اس پر ہاتھ نہیں لگا رہے تھے، جو دوسرا گوشت تھا، سڑا ہوا خراب گوشت، اس کو کھا رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ جبریل، یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ صحیح والا گوشت نہیں کھا رہے ہیں، اس طرف جو خراب سڑا ہوا گوشت ہے یہ کھا رہے ہیں۔ تو جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر زناکاری کے اندر مبتلا ہوتے تھے کہ ان کے پاس حلال پاکیزہ طیب بیویاں موجود ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ نامحرموں کے ساتھ بدکاری کیا کرتے تھے، اور بدکار اور فاحشہ عورتوں کے ساتھ گناہ کے اندر مبتلا ہوتے تھے۔ اور حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ جو بدکار عورت کے ساتھ اور فاحشہ عورتوں کے ساتھ رات گزارتے تھے، اور صبح تک اس طرح رہتے تھے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے طیب اور حلال شوہر کو چھوڑ کر کسی بدکار کے ساتھ اس طرح گناہ کے اندر رات بسر کرتی تھی۔ تو اتنا سخت گناہ ہے، آج یہ گناہ بھی معاشرے کے اندر جڑ پکڑتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ کی یہ جو نافرمانیاں ہوتی ہیں تو تب اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں بھی آتی ہیں، اور اس طرح کے گناہوں کی تو حدیث کے اندر باقاعدہ صاف طور پر وضاحت ہے کہ بدکاری کی وجہ سے، زناکاری کی وجہ سے اموات کی کثرت ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھیں خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، 50 لوگ اس کے اندر لقمہ اجل ہو گئے، فلاں جگہ تصادم ہو گیا، اتنے لوگ مر گئے، فلاں جگہ یہ آفت آ گئی، 100 50 اور اس طرح کی تعداد، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کتنی اموات ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال زانی کی سزا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا معراج کی رات کے، اس کو اللہ کی طرف سے ایسا سخت عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مزید جب آگے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ تھے، ان کے پیٹ بہت بڑے تھے، پھولے ہوئے تھے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایسے تھے جیسے گھر ہوتے ہیں، گھروں کے اندر جیسے لوگ رہتے ہیں، اس طرح ان کے پیٹ تھے۔ یہ سزا تھی اللہ کی طرف سے، عذاب ہے۔ تو اس پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو اور یہ چیزیں نظر آ رہے تھے باہر سے۔ تو آپ نے پوچھا کہ جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے۔ سود کا گناہ انتہائی سخت گناہ ہے، جو حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ محرم کے ساتھ اپنے
نعوذ باللہ بدکاری کرنا، اور وہ بھی کہاں پر؟ بیت اللہ کے اندر، جو کائنات کی سب سے افضل اور پاکیزہ جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کا حکم ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے بندوں پر جو ہے شفقت کرنے والے ہیں، رحم کھانے والے ہیں، وہ ظلم نہیں کرتے کہ اگر وہ ہمیں زنا سے، سود خوری سے، اور اسی طریقے سے نماز کے چھوڑنے پر جو تنبیہ کرتے ہیں یا اس پر سزا کا کہ اعلان کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے اوپر ظلم نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ان کی طرف سے رحمتیں ہیں، شفقتیں ہیں، خیر ہے اس کے اندر، بشرطے کہ سمجھیں۔ اور اسی طریقے سے ایک جگہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں، ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، کینچی سے کاٹی جاتی ہیں، کٹ کر گر جاتی ہیں، پھر جڑ جاتی ہیں، پھر کاٹی جا رہی ہیں، اور یہ سلسلہ تسلسل سے جاری تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ ہیں آپ کی امت کے وہ واعظین، مبلغین، اور وہ خطیب، اور اسی طریقے سے وہ نصیحتیں کرنے والے، جو لوگوں کے سامنے تو بڑی نصیحتیں کرتے تھے بھائی، اور خود عمل نہیں کرتے تھے، بے عمل مبلغین اور واعظین، اور اسی طریقے سے جو خطبہ ہیں ان کے لیے یہ سزا دی جا رہی تھی۔ تو آج ہم دیکھیں کہ دنیا میں یہ چیزیں بھی بڑی عام ہو رہی ہیں کہ اوروں کو، جیسے وہ اردو میں کہتے ہیں نا، اوروں کو نصیحت خود میاں فضیحت، خود کا عمل بالکل جو ہے نا کچھ اور ہے، اور لوگ نکلے ہیں نصیحتیں کرنے، اور اسی طریقے سے بڑی بڑی باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو میرے دوستو یہ بھی بڑا جو ہے نا سخت مرحلہ ہے۔ بعض ہمارے بزرگان دین اس بات پر آ کر بڑے جو ہے نا آبدیدہ ہو جاتے تھے، روتے تھے، آنسو نکل پڑتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کے اوپر ہماری گرفت نہ ہو جائے، کیونکہ یہ سنگین مرحلہ ہے۔ تو یہ سارے مجرمین تھے جن کی اور بھی احادیث کے اندر جو ہے نا تذکرہ ہے۔ تو یہاں پر ان مجرمین کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ معراج کی رات جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیگر جگہوں پر جو ہے سیر آپ کو کرائی گئی، دکھایا گیا، گھمایا گیا، تو وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بھی مشاہدہ کرایا گیا، دکھایا کہ یہ مجرمین تھے، یہ گناہ گار تھے، جن کو اللہ کی طرف سے وہاں پر جو ہے سزائیں دی جا رہی تھیں، عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو شب معراج کا جہاں پر اور شب معراج کے پیغام ہے، سبق ہے، اس میں سے ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ ہم ان گناہوں سے بچیں، اللہ جل شانہ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کریں باقاعدہ اس کے اوپر ہم سوچیں، غور و فکر کریں کہ بھئی کون سے گناہ کے اندر ہم مبتلا ہیں، کون سے گناہ کی وجہ سے جو ہے نا ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کوشش کرنی ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان معصیت سے، منکرات سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔